بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، قرآن پاک اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے کلام کو تمام کلاموں پر ایسی ہی فضیلت حاصل ہے جیسے خود اللہ تعالیٰ کو مخلوق پر۔ پیارے دوستو، قرآن پاک کا پڑھنا باعث رحمت، سننا باعث رفعت اور اس پر عمل کرنا باعث مغفرت ہے۔ قرآن پاک حکمت و دانائی کا مجسمہ ہے جس کے ایک ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ یہ ایسی کتاب ہے جس کی برکت سے کئی گمراہوں کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی۔ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ قرآن برہان اور نور ہے۔ قرآن پاکیزہ اور مکمل صحیفہ ہے۔ قرآن آسان ہے۔ قرآن کتاب مبین ہے۔ قرآن تمام کتابوں پر حاکم اور امین ہے۔ دوستو، قرآن پاک کے ہر لفظ اور ہر آیت کی اپنی ہی شان اور فضیلت ہے، لیکن یاد رہے کہ قرآن پاک کی بعض صورتیں اور بعض آیات کی فضیلت خاص طور پر بیان فرمائی گئی ہے۔ انہی فضائل و برکات والی آیات میں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات بھی ہیں جن کی احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ان 2 آیتوں کی فضیلت کے بارے میں بھی بتائیں گے کہ ان آیات کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا فرامین ہیں، اور آپ کو ان آیات کا وظیفہ بھی بتائیں گے جو آپ نے ماہ ذوالحج میں کرنا ہے۔ اس وظیفے کو آپ نے لازمی کر لینا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے مقاصد کو پورا کروانا ہے۔ یاد رہے کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بڑے خزانے رکھے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ہم اللہ تعالیٰ کے کلام میں چھپے خزانوں سے ناواقف ہیں۔ ان آیات میں کیا خزانے ہیں اور اس وظیفے کو آپ نے کیسے کرنا ہے، اس حوالے سے آپ کو مکمل تفصیل بتائیں گے۔ پیارے دوستو، بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانب۔ دوستو، جیسا کہ پہلے بھی بتایا کہ آج ہم آپ کو جن 2 آیات کے بارے میں بتانے والے ہیں وہ آیات سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں۔ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ان 2 آیات میں کیا خزانے پنہاں ہیں، لیکن آپ کی سہولت کے لیے پہلے ان آیات کو تلاوت کیے دیتے ہیں۔ ان آیات کو آپ اپنی سکرین پر ملاحظہ بھی کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 285 اور 86۔ دوستو، سب سے پہلے آپ ان آیات کے بارے میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کا فرمان سن لیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں، کوئی عقل مند شخص ان 2 آیتوں کو پڑھے بغیر نہیں سو سکتا۔ مطلب یہ کہ اگر ہم ان آیات کو پڑھے بغیر سوتے رہے ہیں تو حضرت علی کے نزدیک ہم تو بے عقلوں میں شامل ہوئے۔ اور یاد رہے کہ جن آیات کے بارے میں حضرت علی نے یہ فرمایا وہ سورہ بقرہ کی مذکورہ 2 آیات ہیں۔ دوستو، اگر حضرت علی کے فرمان پر غور کیا جائے تو اس میں ہمارے لیے یہ تاکید ہے کہ رات کو سونے سے پہلے ان 2 آیات کو لازمی تلاوت کیا جائے تاکہ ان آیات کے فضائل و برکات حاصل ہو سکیں۔ یاد رہے کہ ان 2 آیات کی فضیلت کے بارے میں جو احادیث وارد ہوئی ہیں ان کو سن کر آپ بھی یہی سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ آج تک ہم اتنے عظیم خزانے سے کیوں محروم رہے، اور ایسے خزانے سے محروم رہنا حقیقت میں بے عقلی ہی ہے۔ پیارے دوستو، ہم آپ کو ماہ ذوالحج کے مہینے میں ان 2 آیات کا وظیفہ بھی بتائیں گے کہ آپ نے ماہ ذوالحج میں ان 2 آیات کا وظیفہ کیسے کرنا ہے، لیکن پہلے آپ کو ان آیات کے فضائل کے بارے میں چند روایات بتاتے ہیں۔ یاد رہے کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کی فضیلت کے متعلق متعدد احادیث ہیں۔ ایک حدیث میں سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے سورہ بقرہ کی یہ آخری آیت عرش کے نیچے خزانے سے دی گئی ہے۔ ان جیسی آیات نہ پہلے کسی کو ملی ہیں اور نہ بعد میں کسی کو ملیں گی۔ بروایت سنن النسائی۔ ایک اور روایت میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی تو 3 چیزیں دی گئیں: 5 نمازیں، سورہ بقرہ کی آخری آیات، اور شرک کے سوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے تمام گناہوں کی معافی۔ بروایت صحیح مسلم حدیث نمبر 173۔
اسی طرح صحیح مسلم اور بخاری کی ایک روایت میں ابو مسعود عقبہ بن عمر انصاری بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لے گا وہ اس کو کافی ہو جائیں گی۔ دوستو یہی وجہ ہے کہ حضرت علی نے ان آیات کو پڑھے بغیر سونے کو کم عقلی سے تشبیہ دی ہے۔ پیارے دوستو روایات میں آتا ہے کہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ایک تحریر لکھی تھی جس کی 2 آیتوں سے سورہ بقرہ کو ختم کیا گیا۔ یہ 2 آیتیں جس گھر میں بھی 3 روز تک پڑھی جائیں گی شیطان اس گھر کے پاس بھی نہیں پھٹک سکتا۔ بہوالا، ترمذی اور نسائی۔ یاد رہے کہ یہ اللہ رب العالمین کا فضل عظیم ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو اپنی رحمت اور مغفرت کے ایسے آسان اسباب مہیا کیے ہیں، اور سورہ بقرہ کی یہ 2 آخری آیات بھی انہی اسباب میں سے ہیں۔ پیارے دوستو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کے فضائل اور اس کی برکات کتنی عظیم ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج کا مسلمان قرآن پاک میں موجود ان خزانوں سے ناواقف ہے۔ آج کا مسلمان قرآن پاک سے دور ہو چکا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں مسلمان کے لیے جو طاقت اور جو خزانے رکھے ہیں ان میں مسلمانوں کے ہر مسئلے کا حل موجود ہے، ہر پریشانی کا حل موجود ہے۔ دوستو ہمیں جب بھی کسی پریشانی اور کسی مسئلے کا سامنا ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی جانب رجوع کریں اور اللہ تعالیٰ کے کلام کے وسیلے سے اپنے مسائل کو اللہ ہی سے حل کروائیں۔ ہماری جو حاجت ہو، ہمارا جو مقصد ہو، اس کے لیے ہمیں اللہ ہی سے دعا مانگنی چاہیے۔ پیارے دوستو بات کی جائے ذوالحج کے مہینے کی تو یہ مہینہ بھی بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، اور اس مہینے کی حرمت اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بیان فرمائی ہے۔ آپ نے اس مبارک اور بابرکت مہینے میں ان برکتوں والی آیات کا یہ وظیفہ لازمی کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے ان آیات کے وسیلے سے اپنی حاجات پوری کروا لیں۔ اب خود ہی سوچ لیں کہ جن آیات کی برکات اور فضائل ایسے ہوں جو آپ نے ملاحظہ کیے تو ان آیات سے آپ اللہ تعالیٰ کی توجہ کتنی جلدی حاصل کر لیں گے۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ ماہ ذوالحج میں آپ نے یہ وظیفہ کیسے کرنا ہے۔ پیارے دوستو ماہ ذوالحج میں کسی بھی دن یا کسی بھی رات میں آپ نے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات کی نیت سے پڑھ لینی ہے، اور اس کے بعد آپ نے جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے سورہ بقرہ کی ان 2 آیات کی تلاوت کرنی ہے۔ اول و آخر آپ نے درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ آپ نے اللہ کے حضور سر بسجود ہو جانا ہے اور اللہ کی ذات سے ان آیات کے وسیلے سے اور اللہ کے کلام کے وسیلے سے دعا مانگنی ہے۔ جو بھی جائز حاجت ہے، جو بھی تیری مراد ہے، کوئی مقصد ہے، اس کے لیے دعا مانگے۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی مسئلہ حل کروانا ہے تو اس مسئلے کے لیے دعا مانگے، کوئی پریشانی ہے تو اس پریشانی کے لیے دعا مانگے۔ انشاءاللہ آپ کی حاجت، آپ کی مراد، آپ کا مقصد پورا ہوگا۔ جو بھی مسئلہ ہے، جو بھی پریشانی ہے وہ دور ہوگی۔ یاد رہے کہ اللہ کے کلام میں بڑی طاقت ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ہمارے یقین کمزور ہو چکے ہیں۔ آج ہم دعا بھی مانگتے ہیں تو غیر یقینی کی کیفیت سے مانگتے ہیں۔ پیارے دوستو پورے یقین کے ساتھ اللہ کی ذات سے دعا مانگ کر دیکھیں، وہ ضرور دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اس وظیفے کو ماہ ذوالحج میں لازمی کریں، اور ماہ ذوالحج کے علاوہ بھی جب بھی کوئی حاجت ہو تو اللہ کا کلام پڑھیں اور اللہ کے کلام کے وسیلے سے اللہ سے اپنی حاجات پوری کروائیں اور اپنے مسائل اللہ کی ذات سے حل کروائیں۔ خود بھی اس وظیفے کو لازمی پڑھیں اور ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ سورہ بقرہ کی یہ 2 آیات بہت مبارک ہیں، ان آیات کے بہت سے فضائل ہیں۔ آخر میں آپ کو ایک اور روایت سنا کر اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک دن جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اوپر کی طرف دروازہ کھلنے کی سی آواز سنی۔ چنانچہ انہوں نے اپنا سر اوپر اٹھایا اور کہا، یہ آسمان کا دروازہ کھولا گیا ہے، آج سے پہلے یہ کبھی نہیں کھولا گیا تھا، اور اس سے ایک فرشتہ اترا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ فرشتہ جو زمین پر اترا ہے آج سے پہلے کبھی نہیں اترا۔ پس اس فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کیا اور کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 نوروں کی بشارت ہو جو آپ کو عطا کیے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ کسی نبی کو نہیں دیے گئے، ایک سورہ فاتحہ اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیات۔ آپ ان میں سے جس ایک حرف کی بھی تلاوت کریں گے وہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دی جائے گی۔ روایت مسلم شریف۔ دوستو یاد رہے کہ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیتوں میں 2 قسم کے کلمات ہیں۔ ایک قسم تو وہ ہے جو دعا پر مشتمل ہے، اور دوسری قسم وہ ہے جو فقط حمد اور ثنا پر مشتمل ہے۔ لہذا جب وہ آیت یا آیت کا ٹکڑا پڑھا جائے گا
جو دعا ہے جیسا کہ سورہ فاتح کے آخری حصے میں اور سورہ بقرہ کی آخری آیت میں ہے تو وہ قبول ہو جاتی ہے اور بندے کا سوال پورا کر دیا جاتا ہے اور پڑھنے والے کو وہ چیز ضرور عطا کی جائے گی جس کا اس میں ذکر ہے۔ اسی طرح جب وہ آیت یا آیت کا ٹکڑا پڑھا جائے گا جو حمد و ثنا پر مشتمل ہے تو اس کو وہی ثواب دیا جائے گا جیسا کہ سورہ فاتحہ کی شروع کی آیات میں ہے، یا اللہ، اس کے رسول کے فرشتے اور اس کی کتابوں پر ایمان و تصدیق ہے، جو کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں میں سے پہلی آیت میں ہے۔ تو اس کی قبولیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس حمد و ثنا اور اس ایمان و تصدیق کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ دوستو یاد رہے کہ سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں، 3.5 آیتیں اللہ تعالیٰ کے لیے اور 3.5 آیتیں بندے کے لیے۔ سورہ فاتحہ کی دعا سب سے زیادہ نفع بخش اور عمدہ قرار پائی ہے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ بندے کو اس سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دے اور اس کو اپنی بندگی پر اور گناہوں کے چھوڑنے پر مدد کرے تو دنیا و آخرت میں اس کو کوئی برائی چھو نہیں سکتی۔ پیارے دوستو، ماہ ذوالحج میں ان مبارک آیات کا وظیفہ لازمی کریں اور ہر رات میں ان 2 آیات کی تلاوت کیے بغیر ہرگز نہ سوئیں۔ خود بھی اس کا اہتمام کریں اور دوسروں کو بھی ان آیات کی برکات سے آگاہ کریں تاکہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن سکے۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے اسے لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں۔